السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے صاحب، آپ کی آج ملاقات کروانے لگی ہوں جناب لیاقت ملک صاحب سے. بہت سے لوگ جو راول پنڈی سے وہاں سے ہیں وہ تو یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. بہت سے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. لیاقت ملک صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق، راول پنڈی سے انہوں نے اپنی تعلیم کری اور یہاں آنے کے بعد پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ رہے اونٹیریو لیول پہ، اور پھر وائس پریزیڈنٹ رہے کینیڈا لیول پہ. واو. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم جی. لیاقت بھائی کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ اور جی میں 1976 میں یہاں اوہ جی 76 میں 40 سال ہو گئے. تو جب بی بی یہاں پہ آئیں محترمہ، آپ کب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کب سے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں پہلے تو میں NSF میں تھا، اس وقت پیپلز پارٹی نہیں بنی تھی. اچھا. تو جب پیپلز پارٹی بن گئی تو 69 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوتھ ونگ تھا اس میں شامل ہو گیا. تو پھر پیپلز پارٹی سے تعلق رہا اور ابھی تک ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا؟ بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے کام نہیں کیا، لیکن بھٹو صاحب سے ملے بہت راول پنڈی میں، کیونکہ اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے، اتنی زیادہ ریسورسز بھی نہیں ہوتے تھے. تو بھٹو صاحب سے کبھی حفیظ پیزادہ کی کوٹھی پہ کہیں اور بھٹو صاحب جب آتے تھے تو ان سے ملاقات کیا ہوتی تھی، ہم ان کو دیکھتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. جی آپ بی کمپیئر کرتے ہیں بھٹو صاحب کے بعد تو کتنی جینز تھیں، کتنے جراثیم تھے ان میں بھٹو صاحب؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب کو اگر میں پولیٹیکلی میں بات کروں تو بھٹو صاحب کی جو پولیٹیکل لائف تھی وزارت کو چھوڑ کے، بھٹو صاحب کی جو پولیٹیکل لائف تھی وہ 1967 سے لے کے 1979 تک تھی، جس میں انہوں نے پارٹی بنائی، وزیر اعظم بنے، کام کیا. بی بی صاحبہ کی جو پولیٹیکل لائف تھی وہ 30 ایئرس تھی. ایک ایسا ملک جس میں ایک آدمی کی حکومت ہو، مین ڈریون سوسائٹی، اس میں بی بی نے پارٹی کو چلایا بھی، پارٹی کے ورکرز کے ساتھ رابطہ بھی رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ای میل میں بی بی نے ٹیلی فون پہ کام کیا، پارٹی کے ورکرز کو ایجوکیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے بی بی کی طرح کام کیا ہو. بی بی نے ڈائریکٹ پرورش پائی جناب بھٹو صاحب کی سائے تلے، دنیا میں ٹریول بھی کیا انہوں نے. مگر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو نے اپنی، بے شک انہوں نے ماں کو پیدا ہونے کے بعد دیکھا مگر درمیان کا گیپ آ گیا. تو اگلی قیادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، گیپ جو ہے نا وہ تو پالیٹکس میں ویکیوم تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت کی کہ انہوں نے ویکیوم چھوڑا، اور جس کی وجہ سے عمران نے اس ویکیوم کو کور کیا. بہت فیم لے لی، یعنی ناؤ اٹس سیکنڈ بگیسٹ پارٹی. اور بی بی میں ایک بات تھی عارفہ جی کہ ہم جب آخری دفعہ بی بی سے ملے منہیٹن میں اپریل 2007 میں، تو منہیٹن میں ایک میکڈونلڈ میں ہمارے ساتھ بی بی نے لنچ کیا. تو میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی ڈونٹ گو ٹو پاکستان. اچھا، آپ نے بھی کہا تھا؟ جی. تو کہنے لگی وائی ناٹ؟ تو میں نے کہا بی بی اٹس ویری ڈینجرس. تو کہنے لگی کہ سم بڈی ہیز ٹو پلے دا شاٹ. If I don't go to Pakistan, these guys are winning the war. And I am getting messages that if I go back to Pakistan, my throat will be slashed like a goat. تو آج میں سوچتا ہوں کہ یار اس عورت کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے. وہ خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے جلسے کیے. آپ نے بلوچستان میں جو غیر ممنوع علاقہ تھا جہاں پہ جانا بہت اس وقت خطرناک تھا، وہاں بھی وہ گئیں. تو اب جو پالیٹکس ہے نا وہ دبئی میں نہیں، بلاول ہاؤس کے دو رستے ہیں، ایک خاص کے لیے اور ایک عام کے لیے. بی بی نے بلاول ہاؤس میں انٹری کے لیے کبھی خاص کا رستہ استعمال نہیں کیا. وہ لوگوں میں رہنا پسند کرتی تھی. میں نے ایک دفعہ بی بی صاحبہ کو لکھا، بی بی جب ہم بھٹو صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہیں تو ہم ان کی برسی کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا بولی؟ تو بی بی نے ودن 15 منٹس مجھے ای میل کیا. اس نے کہا
کہ میں مزار کمیٹی کو، اس وقت ناہید خان ان کی پولیٹیکل سیکریٹری تھی، ناہید خان کو اور سب کو میں نے میسج کر دیا کہ آئندہ کے بعد، یہ 2007 کی بات ہے، بھٹو صاحب کی یوم شہادت ہوا کرے گا. اور کیا معلوم تھا کہ ان کا یوم شہادت بھٹو صاحب سے پہلے آ جائے گا. تو بی بی ایک نڈر خاتون تھی. اگر ہاں بلاول میں پوٹینشل ہے، اگر بلاول کو فری ہینڈ دے دیا جائے، اور 2-3 لوگ جو ہیں، میں نام لینا پسند نہیں کرتا، اگر ان کو بلاول کے دائیں بائیں سے ہٹا دیا جائے، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح ہی دے فورس ہم ٹو ڈو سم تھنگ. مجھے تو لگتا ہے جیسے بھٹو خاندان، دس از بڑی لمبی پالیٹکس ہے کہ ایک بیٹا جاتا رہا، دوسرا بیٹا جاتا رہا، بیٹی کے پاس یہ منتقل ہوئی ساری پالیٹکس. مگر آج مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری سیاست تھی، پارٹی ہی یہاں سے نکلنے کے بعد تالپور فیملی کی طرف جا رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا جو پیپلز پارٹی کا. دیکھیں جی، ایشیا میں مگر رول تو جی دیکھیں وہ ہے، فریال تالپور کا تو بہت رول. وہ رول تو ہے، رول تو مصطفیٰ کھر کا بھی تھا، بڑے لوگوں کا رول تھا. لیکن ایشیا کی جو پالیٹکس ہے، اس میں آپ جائیں، سری لنکا سے لے کے ہندوستان سے لے کے، یہ ایک فیملی پالیٹکس ہے، جس میں موتی لال نہرو کا بیٹا جواہر لال نہرو، اور جواہر نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی، اور اندرا گاندھی کا بیٹا راجیو گاندھی، اور راجیو گاندھی کی بیوی، اسی طرح بندرا نائک اور اس کا پوری فیملی. تو جو بھٹو سے ہٹ گیا، اب ہم اگر ہیں تو میں نے میرے گھر میں، آپ تو آئی ہیں اور دیکھا ہے کہ میرے ڈرائنگ روم میں بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی بہت بڑی تصویر ہے. میں نے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ بیٹا میری تصویر ہو نہ ہو، میرے جانے کے بعد بھی اس تصویر کو ہٹنے نہیں دینا. تو ہم بھٹو صاحب کی محبت میں اور بی بی کی محبت میں پیپلز پارٹی میں ابھی تک ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو چینج آیا ہے قائم علی شاہ صاحب نے، آپ دیکھیے کرپشنز بھی بہت ساری ان لوگوں کے زمرے میں آ گئی، تو قائم علی شاہ کی جگہ مراد علی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. جی، مراد علی شاہ، جی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، یہ عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے بہت اچھے قریبی دوست ہیں. یہ مسیساگا میں ان کی رہائش رہی ہے. تو جب ڈیول نیشنلٹی والوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے منع کر دیا گیا، تو انہوں نے یہاں کی نیشنلٹی چھوڑ کے، تو وہ پالیٹکس میں تو تھے وہ پہلے بھی، تو وہ گئے ہیں. بڑا کمپیٹنٹ ایک شخص ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اختیار اس کے پاس ہیں کہ نہیں. کیا اختیار ابھی تک دبئی یا انگلینڈ میں ہے؟ تو بس یہ ہے. اور قائم علی شاہ صاحب جو تھے، وہ بڑے پرانے، ہمارے بھٹو صاحب سے لے کے آپ تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. لیکن ایک عمر زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور 2-2.5 سال جو انہوں نے گزارا، وہ بھی نہیں گزارنا چاہیے تھا ان کو. اس شروع میں یہ کوئی کام کر دیتے، کیونکہ سندھ میں اب لوگوں میں تھوڑی سی بے چینی ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پرانے پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں، کیا وہ دل برداشتہ نہیں ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر عاصم جیسے لوگ کہ ہمیں بچایا نہیں جا رہا، یا کیا؟ دیکھیے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو پیپلز پارٹی میں پرانے تھے. آج تک ہم نے، میں بس بعض لوگوں کا نام ڈپٹی چیئرمین بھی بنے سینٹ کے، اور میرے دوست سب گواہی دیں گے، ہم نے اپنی پارٹی میں، ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے پارٹی چلائی ہے یہاں پہ. ہم ایک آنے کے روادار نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے. لیکن مجھے زرداری صاحب نے کہا، ان کے دوست ہیں، بلڈر ہیں یہاں پہ، کہ یہ بھی ٹورانٹو میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا زرداری صاحب رہتے ہوں گے، جانتا ہوں میں ان کو، لیکن پارٹی میں تو کبھی نہیں آئے. ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہیں جو پارٹی میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ اوپر سے آتے ہیں. چلیے، آپ نے جو یہ بات کی تو میں یہاں سے لے کے آتی ہوں. جناب مراد علی شاہ صاحب آئے. میں تقریباً 21 سال کا جتنا عرصہ دیکھا ہے، آئی ہیو سین لیاقت ملک صاحب کو بہت ساری قربانیاں دیتے ہوئے. آئی ہیو سین سلیم صاحب، سلیم جنجوعہ صاحب ہوا کرتے ہوتے تھے. بہت سے اور لوگوں کو پیپلز پارٹی کے زمرے میں ان کے چہرے دیکھے. مگر یہ مراد علی شاہ صاحب اسی چیز میں کبھی میں نے ان کو آگے نہیں دیکھا. نہیں، یہ ہمارے فنکشنز میں آتے رہے ہیں. یہ مگر ورکر نہیں تھے. ورکر یہاں پہ نہیں تھے. نہیں، ورکر نہیں تھے. اس وقت عبداللہ شاہ صاحب جو تھے،
ان کو کینسر تھا اور وہ نیو یارک اسٹیٹس میں تھے. تو کافی تو مطلب ملاقاتیں رہی ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے بلاول بھٹو تابع دار بھتیجے ہیں, فریال تالپور کا فیوچر میں کیا رول ہوگا؟ کیونکہ زرداری صاحب نے تو ان کے ہاتھ دیکھیں جی, میں بال دو ٹکرائی. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں, نہ میں نے کوئی ایک رحمان ملک کو ادھر سے ہٹا دیں اور ایک طرف سے پھوپھی صاحبہ کو ہٹا دیں اور ایک فری ہینڈ دے دیں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوٹینشل ہے. وہ ڈرپوک بھی نہیں ہے, وہ نیڈر بھی ہے, اور بی بی کی ٹریننگ اس کو ہے. آپ نے ان کی وہ ایک ایڈریس سنا تھا جس میں انہوں نے کہا بھٹو شہید, بے نظیر شہید, بلاول شہید. اب تو یہ شہید کرنے کے چکر میں ہے نا. واز اٹ ہر پریڈکشن؟ ایک ان کو چاہیے اور ایک اور کی قربانی چاہیے. جی. لیاقت ملک صاحب سے اسی طرح بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ان لوگوں کو واقعی میں نے آپ کو تو کام کرتے ہوئے دیکھا, آپ لوگوں نے جلسے کیے, اخبار والوں سے فیورز نہیں, ریڈیو والوں سے فیورز نہیں, ایڈورٹائز کیا, مگر بی بی آپ سے بھی بی بی صاحبہ کی بہت محبت تھی. اور یہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ جب بی بی نے کبھی ٹیلی فون پہ یا ریڈیو پہ زندگی میں کبھی انٹرویو نہیں دیا. بہت شکریہ. اور آپ کو 35 منٹ کا انٹرویو بی بی نے آپ کے ریڈیو کے لیے آپ کو ٹیلی فون پہ دیا. اور آپ نے جب بی بی سے یہ کہا کہ بی بی آپ سوال بتا دیں, تو بی بی نے کہا کہ میں نے کبھی ریڈیو پہ انٹرویو نہیں دیا, آپ جو مرضی سوال کر دیں, اور آپ نے کیے. آپ کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ لیاقت بھائی, بلکہ وہ انٹرویو آپ ہی کی توسط سے ہوا تھا. آپ نے ہمارے نون لیگ سے بھی انٹرویو تھا, ہمارا بی بی سے بھی تھا, یہاں پہ بھی ٹورنٹو میں بھی مختلف پارٹیوں سے انٹرویو ہوا کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر میڈیا بہت آزاد ہے, آپ اپنی مرضی سے سوال نہیں پوچھ سکتے, تو دوبارہ اس پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. مگر بی بی واز اے واحد پرسن جس نے مجھے کہا تھا آسک می اینی کوسچن واٹ یو وانٹ. اور جب میاں صاحب سے بات ہوئی تھی تو میاں صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار سے پہلے بات کر لو, پہلے پرچنامہ سوال نامہ حل کراؤ. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ, میرے ساتھ اسی طرح رہیے گا. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو, مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 416-264-3111. بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب, پروگرام میں ایک دفعہ سے خوش آمدید. ایک اور مہمان کا ہم نے اضافہ کیا ہے. پاکستان میں بہت خوبصورت رائٹرز ہیں جن کی تحریریں بہت کمال کی ہیں. لیاقت بھائی سے بھی بات چیت رہے گی, مگر ہم نے کہا پاکستان سے ایک اچھے لکھاری کو بھی آج آپ سے ملاقات کروا دی جائے. ٹورنٹو بڑا خوبصورت جگہ ہے, یہاں پہ اچھے اچھے لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے. جناب توفیق بٹ صاحب, روزنامہ نئی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, مگر اللہ کرے ساری نئی باتیں اچھی ہوں. توفیق بٹ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. اور نئی باتیں جو ہیں اس کا آپ نے نئی بات کے حوالے سے ذکر کیا, تو کبھی کبھی مجھے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ پرانی باتیں زیادہ اچھی ہوا کرتی تھیں. سر پرانے گانے اچھے ہوتے تھے. جی ہاں, پرانی باتیں تو نئی بات میں وہ بات نہیں رہی جو پرانی بات میں تھی. تو ہم اگر پرانی بات کو ہی
پرانی بات رہنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا نہ ہوتا. تو ہم نئے ہو گئے, نئی جو ہے وہ ہماری سوچ ہو گئی, اور جو ہماری پرانی روایات تھیں جس میں بڑی محبت ہوا کرتی تھی, لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا, چاہت, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پھر جو رشتوں کا ایک تقدس ہوتا تھا وہ بہت کمال کا ہوتا تھا. اور اس میں آپ جب یہ بات کر رہی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ کیسے ہمارے ہاں یہ بالکل کلچر نہیں ہوتا تھا آنٹی اور انکل والا کلچر. ہمارے ہاں یہ ماموں زاد بہن ہوا کرتی تھی, تایا زاد بھائی ہوا کرتا تھا, اور یہ رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے لفظ ہوتے تھے کہ وہ کون ہے, وہ میری پھپھو زاد بہن ہے, وہ کون ہے, وہ میرے ماموں زاد بھائی ہے. تو اب یہ کزن والا کلچر آ گیا, آنٹی انکلس والا یہ وہ. تو یہ بھی کوئی اتنا خیر وہ برا نہیں ہے, زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن وہ جو ایک برکت ہوتی تھی ایک رشتوں میں, ایک احترام ہوتا تھا, ایک ادب ہوتا تھا پرانی بات میں جو آپ نے کیا, اس کا اب ذرا ہمیں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے. ہم نئے لوگ ہو گئے تو نئے ہماری سوچیں بھی ہو گئیں, اور اب جب ہم اپنے بچوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا میں اپنے اسٹوڈنٹ سے, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا بھی ہوں, تو میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ روایات ہوتی تھی اور یہ ہمارا کلچر ہوتا تھا, یہ ہماری شناخت ہوتی تھی اور ہم اس طرح کرتے تھے, تو وہ حیرانی سے سب کچھ سنتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا تھا, یہ تایا کیا ہوتا تھا, ماموں کیا ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں اچھا اب تو انکل ہوتا ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماموں, تایا, پھپھو, خالہ یہ کیا رشتے ہوتے تھے. ماں جی کا لفظ بڑا ایک ہوتا تھا, اب وہ بھی ایک ماڈرن سا لفظ ہو گیا ہے, میں تو اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا, بات نہیں اس پہ. اور ابو جی کا, ابا جی کا لفظ ہوتا تھا, وہ بھی بہت بہت پیارا ایک لفظ ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں, تو میں کبھی اس احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ ہمارے ملک نے, ہمارے معاشرے نے مشینی لحاظ سے تو کچھ ترقی کی, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کریں اور اس لحاظ سے, لیکن بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ہم جو ہے وہ پسماندگی کی طرف وہ اس طرف چلے گئے. آپ نے رشتوں کی بات کی, جی بالکل. اور آج کے دور میں, مگر لیاقت بھائی یہاں کے جو بعض مین اسٹریم کے کینیڈا کے بہترین اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتی ہوں, دے آر ویری اسٹرکٹ. میں اپر کینیڈا کالج کی بات کر لیتی ہوں, دے آر سو ویری اسٹرکٹ. مائی گاڈ, ٹیچر نے جو بات کہی ہے, دس از ہاؤ اٹ از. ہمارا سسٹم بعض اوقات چیزوں کو آزادی کی طرف ذرا زیادہ چلتا چلا جا رہا ہے. بھائی آپ یہاں پہ ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میں اب اس پہ کیا کہوں, میں جب اپنے کردار کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے لکھنا جو ہے وہ میری مجبوری ہے, اور روز ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ برے ہیں, لیکن ہم اس قرآنی قول کو بھول جاتے ہیں, جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو میں کل بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بڑے کالم نگار ہیں پاکستان کے, بڑے نامور ہیں, تو انہوں نے مجھے چند دن پہلے فون کیا اور مجھے کہا کہ یار توفیق بٹ ہماری باتوں کا لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا, لوگوں پہ کیا ہونا ہے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں کالم لکھتے ہوئے, تو میں اس میں 2-3 ایسے بھی آیا کہ جب میں لکھتے لکھتے میرا دل کیا کہ میں یہ جو قلم ہے وہ میں دیوار پہ ماروں کہ میں لکھ کیا رہا ہوں, اب میرا کردار کیا ہے. تو یہ جو ہمارے اتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں آپ دیکھتی ہیں روز, اور بڑے بڑے دانشور وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹھیکیدار ہیں معاشرے میں اصلاح کے. لیکن جب ہم اپنے گربان میں جھانکتے ہیں اور جب ہم ان کے, یا جب میں اپنے کردار کا جائزہ لیتا ہوں, آپ یقین کریں بڑی شرمندگی ہوتی ہے
کہ ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, اور ہمارے اپنے کردار کیا ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اتنے دانشوروں کا ایک جو ہے وہ ہجوم آپ کو نظر آتا ہے, لیکن ان میں اب کوئی اشفاق احمد جیسے نہیں ہے, کوئی احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے نہیں ہے, کوئی منیر نیازی نہیں ہے. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آگے کئی سالوں میں مجھے تو کوئی منیر نیازی دکھائی نہیں دے رہے, مجھے تو کوئی احمد ندیم قاسمی صاحب دکھائی نہیں دے رہے, مجھے کوئی اشفاق صاحب کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھیں. ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور چند سٹوڈنٹس تھے ہم, اور ہم باقاعدہ خان صاحب سے ٹائم لے کے جا کے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے ماڈل ٹاؤن میں, ان کے گھر, اور ان سے سیکھتے تھے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور ایک ایک لفظ ان کا 121C داستان سرائے, 121C داستان سرائے مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہاں پہ جانا, ان سے باتیں کرنی اور ان سے سیکھنا, اور انہوں نے بھی سکھانا, یعنی وہ بھی بالکل ایسے کہ جیسے ان کے پاس بھی بہت اب ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ہمارے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کچھ بتائیں اور کچھ سکھائیں. ابھی میں جو ہے وہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ ایک بار ہمارے گھر میں مہمان آئے تو والد صاحب نے کہا کہ جی کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے, اتنی ڈشز ہوں اور اس میں کھانا وافر مقدار میں آپ جو ہیں وہ کھانا تیار کریں. تو میں نے ایسے ہی والد صاحب سے کہا, میں نے کہا ابو جی اتنا ہی کھانا تیار کرنا ہے نا جتنے مہمان آ رہے ہیں, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کھانا تیار کریں تو ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتے ہیں کہ پتر رزق بھی کدی ضائع ہویا ہے, سڑک تے سٹتے ہو گئے کیڑے مکوڑے کھا جان گے, چڑیاں طوطے کھا جان گے, بچ گیا تے سرونٹ کوارٹر چ دے دینا. کدی روٹی بھی ضائع ہوئی ہے, کدی رزق بھی ضائع ہویا ہے, جڑے مقدر چ وہ منہ چ پہ جانا ہے. تو یہ ضائع نہیں ہوتا. تسی یہ ہے کہ مہمانوں کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان کی بات غور سے سنی اور میں نے کہا کہ میرے والد صاحب تو ایک لفظ نہیں پڑھے ہوئے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں اس وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں کہ تعلیم کی کمی ہے اور شرح خواندگی جو ہے وہ ہمارا بہت کم ہے. لیکن اشفاق صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے, وہ اکثر کہتے تھے کہ پاکستان کو جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا. تو یہ بات میں نے سوچا کہ میرے کسی پروفیسر صاحب نے مجھے یہ اس طرح کی بات نہیں بتائی. پھر ایک دن میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ جب کسی کے گھر میں جائیں تو آپ ہم ایک صاحب سے اپنے عزیز سے ملنے کے لیے گئے, تو مجھے میرے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ پتر ہن اسی واپس کدھر جانا ہے. تو میں نے کہا کہ ابو جی جدھر سے آئے ہیں اس طرف ہی واپس جانا ہے. کہتے ہیں اچھا پھر اس طرح کر کے گڈی موڑ کے کھڑی کر. تو میں نے کہا ابو جی آپ, میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے یہ موڑ کے کھڑی کریں, تو اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں کہ ایک کیڑا کوئی ایڈا وڈا فلسفہ ہے جڑا تیری سمجھ چ نہیں آ رہا. پروفیسر آپ ہیں اور بیٹے آپ فلسفہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ جب میزبان آپ کو سی آف کرتا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں گاڑی موڑتے ہوئے, اس بیچارے کو انتظار کی زحمت کرنا پڑتی ہے. تو پہلے ہی آپ اس پوزیشن میں گاڑی کھڑی کریں جس طرف آپ نے موو کرنا ہے, تاکہ آپ کا جو میزبان ہے اس کو انتظار کی زحمت جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑے. اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ میں اتنا بنتا ہوں میں پروفیسر, لیکن میں نے اپنے بچوں کو, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات نہیں بتائی تھی جو میرے ایک ان پڑھ والد جو ہیں وہ مجھے تجربہ زیادہ تھا نا, وہ تجربہ زیادہ تھا اور مشاہدہ زیادہ تھا, تجربہ زیادہ تھا. اور پھر جو رویے بہت میٹر کرتے ہیں, انسانی رویے جو کہ ہمارے بزرگوں میں تھے, اور وہ شاید ہم پتہ نہیں اپنے بچوں میں آپ جو یہ بات چیت بڑی خوبصورت آپ نے بات چیت کی. میں کہتی ہوں کہ لیاقت بھائی ہر انسان کی زندگی ہے جو زندگی وہ گزارے. آپ کے کلیگ, آپ کے ساتھی جناب نظامی صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹوتھ بریک آؤٹ کیا ہے کہ عمران خان ایک اور شادی کر رہے ہیں, تو کوئی بتائیں گے؟ عمران خان کو میں اگر وہ کر رہے ہیں تو نہیں, میں ذاتی, یہ بالکل ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے.
اب ایک ذاتی معاملے پہ تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن عمران خان چونکہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ اور تعلق ہے 94 سے، وہ بہت عزت دیتے ہیں اور مجھے بھی ان کی ذات سے محبت ہے اور ایک امید وابستہ ہے. جس طرح پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو ان سے ایک امید وابستہ ہے، ہمیں بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید جو ہے وہ بہرحال قائم رہنی چاہیے کیونکہ امید زندگی ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، یہ عمران خان کا اگر ذاتی مسئلہ ہے تو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اب شادی نہیں کرنی چاہیے. لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جو آدمی کسی ملک، اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جو اتنی فکروں میں مبتلا ہو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو اس کے پاس تو اتنی وہ ہو ہی نہیں کہ وہ مطلب وہ کرے اس کو. تو if he's a normal man he has to live all life. لیکن بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو جی اس کی پرسنل لائف ہے، ہاں، اور جس طریقے سے لوگوں نے اس کی پرسنل لائف پہ اٹیک کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش شرمندہ ہو جاتا ہوں. That's wrong. لیکن بھائی ایک 30 سیکنڈز آپ سے اور پھر 30 سیکنڈز ان کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، rather than یہاں کے Canadian and Americans کو to be involved in that politics, we have to get involved in politics over here. یہاں بھی آپ کو ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انٹرنیشنل سوشلسٹ پارٹی کی ممبر ہے، جس کی NDP بھی ممبر ہے، اور جب NDP کا کوئی کنونشن ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ہمیں باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کے نام پہ یہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے. جی ہاں، اور اس لیے ہم تو انوالو ہیں. لیکن بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کوئک 30 سیکنڈز. یہاں کے ریزیڈنٹس کو وہاں کی پالیٹکس کی بجائے یہاں انوالو ہو کے اپنے آپ کو منوانا چاہیے یا کیا کریں؟ اصل میں ایک جو رشتہ ان کا اپنے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ شاید اس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے مالی طور پہ جو ہے وہ اگر فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں تو سارا کچھ ہے. تو وہ، اور یہ ایک میرا خیال میں یہ ایک نیچرل سی بات ہے، قدرتی سی بات ہے کہ جہاں پہ آپ رہے ہوں، جہاں پہ آپ پلے بڑے ہوں، جہاں پہ آپ کی وہ نس نس میں بستا ہے، وہاں پہ آپ کی رشتہ داریاں ہیں، عزیز داریاں ہیں. سو جو ایک سیاسی وابستگی ہے وہ اس سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. گو کہ انہیں جہاں پہ وہ ہیں، جس ملک کی ان کے پاس شہریت ہے، جس ملک کا ان کے پاس پاسپورٹ ہے، وہاں پہ ان کی دلچسپی، توجہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن میرے دیکھنے میں یہی آیا ہے، میں دنیا میں بہت سے کنٹریز میں گیا ہوں، میرے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ان کو جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جس ملک کی ان کے پاس شہریت ہے، وہاں کی سیاست اور وہاں کے معاملات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پاکستان کے معاملات میں وہ، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، یہ کہ میڈیا ہے اب وہاں پہ سارے پوری دنیا میں پاکستانی چینلز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے تجسس کا، ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان سے میرے جیسے لوگ یا کوئی بھی چلا جائے تو وہ پوچھتے ہیں پاکستان سے کی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب جانتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاست کیا ہو رہا ہے. تو وہ یہ تو یہ بہرحال ایک بہت شکریہ. لیکن بھائی تھرڈے آن دا بہت شکریہ. بٹ صاحب نے نال اگے سلسلہ جاری رہے گا، میں نے پتا تسی بہت مصروف ہی ہو. تھرڈے آن دا بہت شکریہ. بی بی نال میری گل کران دا بہت شکریہ. انشاءاللہ لوکنگ دا بڑا شکریہ. آئی لو یو. اپنے ناظرین دے نال فیس ٹو فیس کران دا بڑا شکریہ. آئی لو یو. تھینک یو ویری مچ. ہم ملان دا بڑا شکریہ. بہت شکریہ جی. میں اس سے پہلے بھی جب آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ملا تو لیاقت صاحب سے، تو بہت مجھے خوشی ہوئی، اور ان سے ملنے کے بعد مجھے لگا میں لیاقت مند ہو گیا ہوں. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need.
Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب ایک پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. جناب توفیق بٹ صاحب نئی بات روزنامہ نئی بات سے ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی آپ کا بھی شکریہ. دنیا میں کوئی بھی چیز ہم اکیلے اکمپلش نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیڈ اٹ آئی ڈیڈ دیٹ، مگر ہر چیز کے پیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ سائلنٹلی کام کرتے جاتے ہیں. مجھے آج تک پچھلے 16-17 سال سے کمیونٹی میں ہر انسان نے بہت سپورٹ کیا. اس وقت آپ کے یہاں تشریف لانے میں اور آنے میں جناب رانا افضال صاحب کا بہت شکریہ. رانا بھائی تھینک یو ویری مچ دیٹ یو براٹ سچ اے ونڈرفل پرسن ہیئر ان دا اسٹوڈیو. آپ کا بھی شکریہ باجی، آپ نے مہمان کو اتنی عزت دی. آپ نے پاکستان جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کی، اب پھر واپس آ گئے بچوں کی تعلیم کے لیے، یا کیا محسوس کر رہے ہیں جب آپ جا کے دوبارہ واپس آئے؟ میں آئی بچوں کی پڑھائی کے لیے ہوں کہ چلیں ذرا ان کے پاس پاسپورٹ ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں. حالانکہ وہاں تو آپ پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں. پولیٹیکل ورکر کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سے توفیق بھائی جو میرا اس وقت ایک سوال ہے، اس وقت بہت سی چیزوں کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ سینٹر بنا ہوا ہے. آنر کلنگ کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا ہے. ابھی سامیہ صاحبہ بریڈ فورڈ سے پاکستان گئی تھی، میرڈ گرل، یہاں پہ ینگ کپل تھا، بہت جوان بچی، اور اس کا بھی مرڈر ہوا، لیکن آپ کے نوٹس میں ہوگا. قندیل بلوچ کا پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں آنر کلنگ کے حوالے سے. ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کا مرڈر کیا، مگر جہاں سے یہ تمام چیزیں اگنائٹ ہوئیں، مفتی قوی کا جو رول تھا، آئی نیڈ یور کامنٹس ان دیٹ. اور بحیثیت ایک قلم کار، آپ جیسے لوگ قلم میں تو بہت جان ہے، یو کین چینج تھنگس. ہاں، آپ کے سوال کے دوسرا جو حصہ ہے اس کا تو میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ کیوں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور لوگوں کی عمومی سوچ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ کوئی اچھائی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے کہ کیوں وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری جو سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں ایک جو بگاڑ ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. ہم اس سے الگ تھلگ نہیں ہیں، اور لوگ ہمیں پتہ نہیں کیوں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ٹھیک ہونے پہ آئے گا تو یہ سارے کی ساری سوسائٹی ٹھیک ہوگی. یہ خرابیاں جو ہیں یہ انٹرلنکڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صحافت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ادب ٹھیک نہ ہو، ہماری جوڈیشری ٹھیک ہو جائے تو ہمارے جنرل جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، ہمارے پولیٹیشین ٹھیک ہو جائے. یہ سارے کا سارا جو ایک غلیظ نظام ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے، جڑا ہوا ہے، اور ہم اس میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم الگ کر کے دیکھیں اور اس کی کارکردگی کو، اس کی پرفارمنس کو ہم الگ کر کے دیکھیں کہ اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی جو ہے وہ انفرادی حیثیت میں یا مجموعی حیثیت میں وہ کچھ بہتر ہے. بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر لوگوں کی سوچ یہ ہو کہ ہم نے خرابی کو دور کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. یہ بات میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہم صرف دوسروں کو، جہاں تک آپ نے قندیل بلوچ کی بات کی اور سامیہ صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، 2 واقعات ہیں. میں اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا
کہ ان واقعات کو بعض اوقات ہمارا میڈیا جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ اچھالتا ہے اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اس میں بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اس میں والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور قندیل بلوچ جو ہیں وہ جو کچھ کر رہی تھیں ایک ماڈل کی حیثیت سے یا جس It was her کی حیثیت personal سے, life, ٹھیک ہے, اس کی مگر پرسنل زندگی تھی. اور مفتی صاحب کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور وہ اس میں استعمال ہوئیں جو مفتی قوی کے حوالے سے تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا. لیکن اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چند سالوں میں, چند برسوں میں, چند مہینوں میں جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو فوری طور پہ اس کی عدالتی تحقیقات بھی نہیں ہوتی, اس کے میڈیا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ یہ آنر کلنگ ہے, یہ عزت کے نام پہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے, جبکہ یہ تو اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ عدالتی تحقیقات ہوں, اس میں پورا ایک چیز سامنے آئے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا, کس طرح سے. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب جو ہے وہ اتنا ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا لبرزم کی طرف اور اتنی وہ بڑھ رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک اکا دکا واقعہ ہو جائے تو اس سے یہ نہیں کہ ہم پوری کی پوری ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اتنی گھٹن ہے. بے شمار ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں جہاں پہ لڑکیوں نے جو ہے وہ جا کے شادیاں کی ہیں اور ان کے بھائیوں نے, ان کے پیرنٹس نے اس چیز کو قبول کیا ہے. مگر سر میرا اس وقت کا جو ایک کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز نے اگنائٹ کیا تھا قندیل بلوچ تو ایک عرصے سے ایز اے ماڈل کام کری تھی, لاکھوں کے قریب ان کے فالوورز تھے, لاکھوں میں ان کے فالوورز تھے. مگر یہ جو ہوا کہ مفتی صاحب نے روزہ چھوڑا, اس کے گئے بھئی آپ کی ٹوپی سب سے اس نے پہنی, یعنی ایک مولوی صاحب نے, مفتی صاحب نے یہ چیزیں ساری کی وجہ سے یہ وجود میں آئیں, وہ اس محرک کے پیچھے کوئی کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیں وہ بات آپ you know what, جی میرے بالکل صحیح, ریلیجن میں, میرے ملک کے بیچ میں پیپل فالو دیز علماء ویری مچ. آپ کی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں اور بہت ساری پوزیشنز ہیں, تو ہی مسٹ بی پنشڈ فرسٹ. ان کو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب مولوی صاحب روزہ ہی چھوڑ کے چل پڑے, جب وہ بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات کے دائرے میں ان کو بھی لانا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ معاشرے میں ہمارے جو خرابیاں اور بگاڑ ہیں اس میں سب برابر کے شریک ہیں. میں ابھی مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے اور جب بیمار ہوتے تھے بچے, اس کو بخار ہو جاتا تھا, یا ہماری فیملیز میں یا ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ مائیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے اس کو مسجد میں بھیجتے تھے, مولوی صاحب سے دم کروا لائیں. اور مولوی صاحب اتنا ان کا دین کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی تھی, اور تب کا مولوی جو ہے, تب کا ملا جو ہے, اس کا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا اور اس کے معاشی جو ہے وہ لالچ اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اور میرے اپنے تجربے میں ہے کہ مولوی صاحب کے دم سے بچے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے, اور نمازی بھی ایسے ہوتے تھے کہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے اور لوگ بچے لے کے اپنے کھڑے ہوتے تھے کہ جو نمازی ہیں وہ پھوکے ماریں گے اور بچہ جو ہے وہ ان کے دم سے ٹھیک ہو جائے گا. اب تو بالکل ہی مختلف صورتحال ہے. اب ہماری جو, اور مجھے اپنے مولوی پہ, اپنے ملا پہ سب سے زیادہ اعتراض یہ ہے کہ وہ اس نے دین کو, ہمارا جو دین ہے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے, اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ کوئی شاید بہت ہی, وہ کبھی آپ کو ہمارے مولوی صاحبان یہ بتاتے نظر نہیں آئیں گے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کے دین میں اس کے لیے جو ہے, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے دین میں کیا رعایت ہے, اس میں کہ آپ روزہ نہیں, سفر میں ہیں تو آپ کی نماز کتنی رہ جاتی ہے.
آپ راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتے ہیں, آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں 20 ملتے ہیں. اس طرح کی ہمارے دین میں جتنی آسانیاں ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو ملا ہے, ہمارا جو مولوی ہے, جو انتہائی کمرشل ہوتا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے, وہ ہمیں نہیں بتا. وہ ہمیں اپنے دم درود کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بزنس کے لیے وہ اس دین کو مشکل بنا کے پیش کرے گا تاکہ لوگ اس سے آ کے دم کروائیں, اس سے آ کے تعویذ لیں اور وہ اس کا جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے اور لوگوں کو اس سے نکلنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر آنر کلنگ کے لحاظ سے بھی ہم نے بات کی. کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ پاکستان کا مستقبل میری دعا بھی ہے, میری امید بھی ہے, میرا یقین بھی ہے. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ. میں ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا گیا تھا, اس کے بعد میں برطانیہ گیا اور اٹلی گیا. وہاں پہ بہت سارے پاکستانیوں سے مجھے اتفاق ہوا ملنے کا. ابھی یہاں کینیڈا میں آیا ہوں تیسری بار, اور امریکہ بھی میں جا چکا ہوں, ابھی پھر ہم جا رہے ہیں. مجھے جو سب سے حوصلہ افزا بات ہے, یہاں پہ بہت لوگ سیٹل ہیں. کینیڈا کی میں بات کروں, یہاں پہ لوگ, ان کے بزنس ہیں. یہ رانا صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں, میاں ندیم صاحب ہیں, میرے میزبان ہیں, میرے بردر ان لا ہیں شہاب مصطفیٰ صاحب, ان کے گھر میں ہیں. اور وہ اگر کوئی اپنی جاب کر رہا ہے تو وہ اس میں بہت خوشحال ہے, اگر کوئی بزنس کر رہا ہے وہ اس میں بہت خوشحال ہے. اور ان کی خوشحالی دیکھتے ہوئے میں ان سے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہم جب ان سے پوچھیں کہ جناب یہاں پہ آپ کو اگر, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اگر پاکستان میں جو کہ حالات بہتری کی طرف چلے گئے, آپ دیکھیں کہ کل دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی پاکستان میں, آج کیا صورت, بتدریج چیزیں بہتر ہوئیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب دنیا میں بسنے والے, غیر ممالک میں بسنے والے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے اپنے ملک میں. ہمیں یہاں پہ ان کو ساری سہولتیں حاصل ہیں, یہاں پہ ان کو سارے آرام حاصل ہیں, لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم اپنے ملک میں واپس چلے جائیں گے. تو یہ بات مجھے بہت ایک خوبصورت امید کی طرح لگتی ہے, اور مجھے یہ امید نہیں, میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی. صرف میں اپنے لوگوں سے, اپنی پبلک سے, اپنے آپ سے ہمیشہ یہ گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. آپ یقین کر لیں اگر یہ جذبہ اور یہ سوچ پاکستانیوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور پاکستانیوں کی عزت ہوگی جہاں بھی جائیں. اب بھی ہے, انشاءاللہ یہ مزید آگے بڑھے گی. تھینک یو ویری مچ جناب. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت محبت. میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں. سچی بات ہے کہ اس میں مجھے بانو قدسیہ جیسی گریس نظر آتی ہے. بانو آپا ہمارا سرمایہ ہے, اللہ ان کو زندگی دے, میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں. تو میں نے جب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا 3 دن پہلے ایک تقریب میں آپ سے ملاقات ہوئی, تو فرسٹ لک جب میں آپ کو دیکھا تو مجھے بانو آپا یاد آ گئیں, آپ کی سادگی, اور پھر مجھے پتہ چلا جس طرح زندگی آپ نے ایک جد و جہد کے ساتھ گزاری اور ایک مردانہ وار جو ہے وہ مقابلہ کیا مسائل کا, زندگی کا, مشکلات کا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ میں آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کروں. میں ٹورنٹو والوں کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں, دے آر آل ویری گڈ, دے ہیو سپورٹڈ می اے لاٹ. آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ جیسی بڑی شخصیت سے میرا رابطہ ہوا. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, آلویز سپورٹڈ می, تھینکس اے لاٹ. اور اللہ کرے یہ خوبصورت لکھنے والے ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کو سنیں بھی, دیکھیں بھی اور پڑھیں بھی. لیکن اچھی تحریریں دماغ کے لیے اچھی غذا ضرور ہوا کرتی ہیں. ایک بار پھر سے شکریہ, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Years ago,
an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. خوش آمدید. ہم عارفہ مظفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I miss ماجد بھائی but he will be with us later on. چلیے صاحب, آج کے اس سیگمنٹ پہ ہمارے میں سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر عدنان سے کروائیں گے. آج کل کرکٹ پھر اپنے عروج پہ ہے اور انگلینڈ میں کرکٹ چل رہی ہے. ڈاکٹر عدنان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عارفہ آپا, تھینک یو سو مچ, اور سبھی ناظرین کو السلام علیکم. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ پاکستان کی پہلا میچ جیت کے تو بلے بلے کرا دی, دوسرے میچ پہ بات چل رہی تھی سنا ہے آپ کی, اور ابھی تو کوئی شارٹ سیریز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ٹیم میں کوئی چینج توقع ہے؟ جی 3 ڈے میچ ہو رہا ہے ووسٹر شائر کے خلاف, اور سنا ہے کہ پہلی خبر آج کی بڑی یہ آئی ہوئی ہے کہ ووسٹر شائر میں پاکستانی ٹیم بڑی تنگ ہے. وہ انگلینڈ سے نہیں, نئی بارش سے, کہتے ہیں سلو انٹرنیٹ کنیکشن ہے ہوٹل کے اندر. میں نے جب وہ خبر پڑھی تو میرے ذہن میں پہلی دفعہ یہ کلک ہوا کہ یار تم کھیلنے گئے ہو کہ انٹرنیٹ کنیکشن دیکھنے گئے ہو, وہاں ٹیسٹ کرنے گئے ہو. ان کا دیکھیں کتنے ریڈیکولس بیان آ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے. تو وہ ماجد بھائی سے پروگرام میں بات چل رہی تھی کہ پاکستان کی بیٹنگ ووز, آپ اس سے اندازہ کریں عارفہ آپا کہ لاسٹ میچ جو آپ 50 نہیں کر سکے آپ کے اوپنر, اور پچھلا آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ 1 یا 2 میچوں میں 1996 20 سال ہو گئے ہیں, اور پاکستانی اوپنرز نے انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں ابھی تک 50 کی پارٹنرشپ نہیں جوڑی. 24 اننگز ہوئی ہیں, 24 میں سے 18 مرتبہ جو ہے ایسا نوبت آئی کہ پاکستان ڈبل فگرز بھی ٹچ نہیں کر سکا 10, اور 3 دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان انڈر 5 جو ہے وہ ان کی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی, اور 1 دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ جب 0 پہ دونوں بلے باز جو ہیں وہ گھر پہنچ گئے. تو یہ جو کیا رام کہانی جو ہے یہ اتنی کوئی نئی نہیں ہے, بڑی شاکنگ کہ ہم پرفارم نہیں کر رہے, یہ بڑی پرانی ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اب انضمام جو ہیں, انضمام اور مصباح ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. دونوں کا آئی کانٹیکٹ بڑا پور ہے پوری سیریز میں, دونوں آمنے سامنے میڈیا کے سامنے بھی نہیں آ رہے. مکی آرتھر کو تو وہ فیس کر رہے ہیں. انزی اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مصباح کو لیٹ کرکٹ ملی, اس کا کارن بھی انضمام الحق, محمد یوسف اور کچھ سینئر کپتان تھے. مصباح کھل کے اس کا اظہار نہیں کرتے, لیکن جب میری ان سے دبئی میں 1-2 مرتبہ بات ہوئی وہاں پر ہوٹل میں, تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کچھ سینئر کرکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے میرا کیریئر لیٹ شروع ہوا. تو وہ بیسیکلی ایک انڈیکیشن ہے. بازید علی کو دیکھ لیں, فیصل اقبال جو جاوید میانداد کے بھانجے تھے ان کا, تو یہ ایک سب تناظر تھا. تو یہ ایک پیج کے اوپر بھی ابھی نہیں ہے, لیکن چلیں اس کو بھی رہنے دیں. آخری دفعہ جب پارٹنرشپ ہوئی 50 کی تو دیٹ واز سعید انور اینڈ عامر سہیل. آئی واز ان مائی فائنل ایئرز ان دوز ڈیز, جب مجھے آج بھی یاد ہے وہ میچ. تو اب یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے, چلیں اس کو بھی میں پیچھے رکھ دیتا ہوں. اب پاکستان کی ٹیم ایک نئی ٹیم ہے, سوائے 1-2 لڑکوں کے, مصباح کے اور یونس خان کے. جتنے بھی آپ کے لڑکے ہیں ان کا انگلش ایکسپوجر نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ مصباح الحق کا کون سا انگلش ایکسپوجر تھا. آف کورس ہی از اے سینئر بیٹسمین پلینگ اراؤنڈ دا ورلڈ, لیکن انگلینڈ کے اندر ان کا بھی پہلا میچ تھا, انہوں نے سینچری جوڑ دی. اب مصباح کو بھی داد دیجئے, ٹیکنیک وائز تو شاید وہ اتنے اسٹرانگ نہ ہوں جتنے کہ وراٹ کوہلی ہیں, جو روٹ ہیں, لیکن مصباح نے ابھی 5 اننگز اٹھا لیں, 2 یہ والی, اور میں پرسوں بھی ذکر کر رہا تھا ریڈیو پہ بھی کہ 3 ان کی پچھلی اٹھا لیں. میں وہ لائیو دیکھ رہا تھا ابو دھابی میں, دبئی میں اور شارجہ میں. 5 میچوں میں 1 اننگز میں کم از کم انہوں نے پاکستان کی اننگز ٹاپ کی ہے ایز اے انڈیویجول اسکورر. اس میں 4 سینچریاں شامل ہیں اور 1 87 ناٹ آؤٹ شامل ہے. تو کیپٹن تو پرفارم کر رہے ہیں آپ کا.
اور جو روٹ کو دیکھیں وہاں پر کہتے تھے کہ جو روٹ کو نمبر 1 پہ لائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جو روٹ کی اوریجنل پوزیشن نمبر 4 یا نمبر 5 ہے. اس سیریز میں کک نے ٹرائی کیا کہ جو روٹ نمبر 1 پہ آئیں. جو روٹ نمبر 1 پہ ادھر بھی لڑائی چل رہی ہے, کچھ ان کے پوزیشنز کے مسئلے ہیں, لیکن وہ جب نمبر 1 پہ آئے تو انہوں نے سینچری ون ڈاؤن جو ہوتا ہے آپ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, بہت ہی خاص امپورٹنٹ پوزیشن ہے آپ کی. جاوید میاں داد نے اوور دا ایئر سنبھالی, انہیں کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. ویو رچرڈز سنبھالا کرتے تھے ویسٹ انڈیز سے ہمارے اسکول کے زمانوں میں, تو ون آف دا امپورٹنٹ پوزیشن. ایلن بارڈر سنبھالا کرتے تھے آسٹریلیا سے, تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو روٹ کو انہوں نے ٹیسٹ کیا, آپ اپنا ون ڈاؤن دیکھیں, اظہر علی کو دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے, اور وہاں جو روٹ کو کھلایا وہ نہ کر رہے تھے, وہ نہ کرتے بھی ڈبل سینچری مار گئے. تو مگر ڈاکٹر صاحب اب جو میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹیم میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ یہ یقیناً جو 3 دن کے یہ میچ ہے اس کے بعد آئے گا. دوسرا, ڈو یو تھنک کہ پہلے میچ میں جیتا اور سیکنڈ میچ میں ہارنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سکلین مشتاق آئے انگلینڈ کی ٹیم کو, انہوں نے بڑی ٹریننگ دی اور انگلینڈ از ولنگ ٹو گیٹ دس ٹریننگ اگین. What do you think did that play a very important role? وہ ایک افیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن پھر میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہول سول سکلین مشتاق از دا کاز. دیکھیں سکلین مشتاق سے پہلے وہ تو مشتاق سے بھی کوچنگ لیتے رہے, مشتاق سرے کی بھی کھیلتے بھی رہے, سرے کی کوچنگ بھی کرتے رہے. سکلین مشتاق might be a good teacher. سکلین مشتاق might be a good teacher, لیکن اگر آپ شارٹ سلیکشن دیکھیں تو اس میں سکلین مشتاق کا ٹھیک ہے کمال ہوگا کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. معین علی کے بڑے خاص بات بتا دوں, معین علی نے اب پاکستان کے خلاف 18 ٹوٹل وکٹس لے لی ہیں اور انڈیا کے خلاف 19. تو یہ سکلین مشتاق اور پہلے مشتاق جو ہے ان کا یہ اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کا, کہ دیکھیں انڈو پاک کے خلاف وہ زیادہ وکٹیں لے رہی ہیں. معین علی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو گو کوئک. مصباح الحق نے کہا ہے کہ بیٹنگ ٹھیک ہے مگر ہمیں امپروو کرنا ہے اپنا ٹیم ورک میں, اپنی فیلڈنگ میں اور بالنگ میں. فیلڈنگ کی ابھی پہلے بات ہو چکی ہے ماجد بھائی سے کہ اگر آپ اس طرح کیچز ون میچز, رول آف تھم ہے کرکٹ میں, جو پہلے کہا جا چکا ہے آپ کو, جو ابھی آپ نے پہلے حرکتیں کی پچھلے میچ میں, اگر اس طرح کی فیلڈنگ رہی تو کویسچن مارک ہے میرے حساب سے اسٹیو رکسن کے اوپر, جو کروڑوں روپے لے کے ٹیم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے اور سب عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اسٹیو رکسن کے اوپر کویسچن مارک ہے, جو اس سے پہلے گرانٹ لوڈن تھے ان کے اوپر بھی کویسچن مارک ہے. لیکن لاسٹ سوال, آئی نو وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وی آر آؤٹ آف ٹائم. کیا وجہ ہے کہ ہماری کیا مینوفیکچرنگ پرابلم ہے کہ جب ٹیم اچھا کرتی ہے تو ہم بلے بلے بھی بہت کرتے ہیں, اور جب اگر ہار گئے وہاں پہ تو اٹس اوکے, دیٹس اے میچ, ہم اتنے نیگیٹو کیوں ہو گئے؟ ہم جلدی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو لارڈز میں اپنی اوقات میں رہ کے خوشی منانی چاہیے تھی. ہم جلدی ایکسائٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اب پاکستان ٹیم کا جو آخری فیکٹر ہے, اگلا میچ برمنگم میں ہونے جا رہا ہے. اولڈ ٹریفرڈ میں پاکستان 10 سال سے میچ نہیں ہارا تھا. ایجبسٹن میں یہ سوچ لیں کہ ایجبسٹن میں برمنگم انگلینڈ کا گھر کہلاتا ہے, گڑھ, وہاں انگلینڈ پچھلے 13 سال سے میچ نہیں ہارا, اور پھر پاکستان کو واپس لنڈن جانا ہے اوول. تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا بڑا امپورٹنٹ اس 3 ڈے میچ کے بعد کہ آپ 3 لیفٹ آرمرز کے ساتھ جائیں گے یا سہیل خان یا عمران خان جونیئر جو ہیں, ان میں سے کوئی ایک لڑکا آئے گا جو رائٹ ہینڈر ہوئے گا, کمبینیشن لیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاب ریاض کی جسٹیفیکیشن ابھی نہیں بن رہی. وہاب ریاض زیادہ سپیڈ پہ فوکس کر رہے ہیں, زیادہ تیز رفتاری سے گیند بازی کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاب ریاض کی قربانی دینی ہوگی اور ایک اوپنر کو جانا ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ شان مسعود باہر ہوں گے اور سامی اسلم کوڈ بی دا پاکستان چوائس ایز اے اوپنر. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عدنان, تھینک یو فار یور ٹائم. واپس آتے ہیں ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو, مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center.
Service to humanity is service to Allah. ڈاکٹر دلنشین ہمارے ساتھ ہیں اور آئیے ہم ایک ہیلتھ ریمیڈی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. ڈائبٹیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر دلنشین تھینک یو سو مچ عارفہ آپا, تھینک یو سو مچ. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیری آن کیجیے. آپ ڈائبٹیز کے بارے میں بتا رہی تھیں. جی ڈائبٹیز کے بارے میں وہ بات کری تھی میں پہلے کہ اگر اس کے بارے میں بات شروع کی تو وہ تو 1 گھنٹہ بھی اس کے لیے کم ہے. تو میں اس کی کمپلیکیشن کے بارے میں بات کری تھی کہ جس میں ڈائبٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. نیوروپیتھی کے آگے جس میں نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ 15-20 سال کے بعد ایک کمپلیکیشن سامنے آتی ہے. تو اس میں یہ بتا رہی تھی میں پچھلے پروگرام میں اپنا کہ اس میں پیریفرل نیوروپیتھی کے بارے میں بات کی جس میں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. عام طور پہ پیشنٹ کمپلین کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں, پاؤں میں جلن شروع ہو گئی ہے, ٹنگلنگ سنسیشنز ہو گئی ہیں, سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے بارے میں پھر ہم نے بات کی تھی. اب میں آتی ہوں آٹونومک نیوروپیتھی جس میں اس کو اس طرح سے میں ڈیفائن کروں گی عام پبلک کے لیے کہ یہ وہ نیوروپیتھی ہے کہ جس میں نرو ڈیمیج سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی موسٹلی ڈائجسٹو سسٹم پہ. یہ تو ہم نے پیریفرل ڈسکس کی تھی نا کہ جو ہاتھ پاؤں کی طرف, اس میں ڈائجسٹو سسٹم انوالو ہوتا ہے, اس میں آپ کا یورینری سسٹم انوالو ہوتا ہے, اس میں سیکس آرگنز انوالو ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈائبٹیز آپ سوچیں ذرا کس طرح کی کمپلیکیٹڈ بیماری ہے کہ اٹ سیلف یہ بیماری ہم کہتے نہیں ہیں اس کو, لیکن اس کی کمپلیکیشنز ایگزیکٹلی اس کی جو کمپلیکیشنز جو ہیں وہ انسان کو مار ڈالتی ہیں, وہ اتنا برا حال کر دیتی ہے, ہر جگہ پہ ہر سسٹم پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. تو وہی ہم پیشنٹ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنا بلڈ شوگر لیول کو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو چیک رکھیں, اس پہ کنٹرول رکھیں. مطلب آپ جو بھی اپنی انسولین لے رہی ہیں یا آپ جو بھی ڈرگز لے رہے ہیں, دوائی لے رہے ہیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں بار بار اور دیکھیں کہ آپ کو, کیونکہ ڈائبٹیز کو ہے کہ ہمیں کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. ہر ڈاکٹر جو ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے ایوری منتھ, آپ ان کے پاس جائیں, یا اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو آپ اس سے پہلے بھی کال کر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ویدر آئی ہیو ٹو چینج مائی ڈوز لیول, یا مجھے انسولین کا چینج کرنا ہے یا دوائی کا چینج کرنا ہے. تو میں آٹونومک کی طرف دوبارہ آؤں گی, پیریفرل آٹونومک نیوروپیتھی کی طرف کہ کس طرح سے کیا سمٹمز آتے ہیں آٹونومک کے. اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں اس سے کہ اس میں آپ کو ڈائریا, وامٹنگز, نوزیا آپ کو فیل ہوتا ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے. سب سے بڑی جو کامن کمپلینٹ ہے جس سے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا کھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے بھر گیا ہے. فلنس کی ان کو کمپلینٹ کرتے ہیں زیادہ تر ڈائبٹک پیشنٹس. کہتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے 2 روٹی کھاتے تھے تو 1 روٹی بھی کھائیں تو میرا تو ایسا لگتا ہے جیسے باہر آ رہا ہے سب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بیلچنگ, بلوٹنگ کا شکار ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں بڑی گیس ہو رہی ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ان فیکٹ جو آپ کا, اگر آپ کا جو ڈاکٹر ہے آپ ان سے ڈسکس کریں تو ڈاکٹر فوراً سے پہنچ جائے گا, پہلے پوچھے گا آپ کو کتنے سال ہو گئے ڈائبٹیز, کہیں آپ کمپلیکیشن میں تو نہیں جا رہے, آٹونومک نیوروپیتھی تو آپ کو نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں پھر وہ سوچتا ہے اس بارے میں سارا کا سارا, پھر وہ کہتے ہیں یہ تو آٹونومک نیوروپیتھی, آپ کا نرو ڈیمیج سٹارٹ ہو رہا ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم آپ کا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ اسمال میلس لیں. مطلب آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارا جو پاکستانی رج کے کھانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے بالکل کہ صبح کا کھانا, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ چیز ختم کریں, وہ سائڈ پہ کریں. ہر 2 گھنٹے کے بعد, ہر 2 گھنٹے کے بعد اسمال میلس لیں, وقتاً فوقتاً سنیکس لے لیں. آپ اپنا پیٹ خالی نہ چھوڑیں, آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں. جیسے آدھی روٹی پہلے کھاتے تھے تو کوارٹر کر لیا آپ نے, روٹی لے لی یا جو بھی چاول لے لیے. تو ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ بھی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاول کھاتے ہیں ہمیں گیس ہو جاتی ہے. تو یہ میں سب کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ چاول ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے فلیٹولنس نہیں ہوتی, اس سے گیس نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک غلط ایک ہمارا عام کانسیپٹ ہے کہ اس سے گیس ہو جاتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ چھوٹے میلس میں لیں, ہر 2 گھنٹے بعد کھائیں. اور اس کا دوسرا جو میں نے آپ کو سلوشن بتایا تھا, افیکٹ بتایا تھا جو پیریفرل نیوروپیتھی, ایک تو ڈائجسٹو سسٹم پہ ہوتی ہے, دوسرا بلڈ ویسلس پہ ہوتی ہے. تو بلڈ ویسلس پہ اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک مریض آیا آپ کے پاس, آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے میں بیٹھتا ہوں اچانک کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. تو وہ جو بلیکننگ آؤٹ ہے نا فار اے سیکنڈ, اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ آپ ہسٹری لیتے ہو, اچھا ڈائبٹک ہو آپ, اچھا 10 سے 12 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا, تو دیٹ مینس آپ اس کمپلیکیشن میں جا رہے ہو, آٹونومک کمپلیکیشن میں جا رہے ہو. ایک تو یہ سب سے بڑا افیکٹ آ جائے گا بلڈ ویسلس. پھر چکر آ رہے ہیں, مجھے ڈیزینس ہو رہی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں, کہتے ہیں دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوتی ہے میری.
تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو جب تک ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنے سمٹمز نہیں پتہ ہوں گے کہ آپ کمپلیکیشن کے سمٹمز آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے تبھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. ڈاکٹر تو آپ کے پاس رہ نہیں رہا ہوتا. تو آپ اپنے فیملی فزیشین کو کیسے ایکسپلین کرو گے؟ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے پہلے سمٹمز کی, اس کے بعد آپ جا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں پبلک میں اویئرنیس آئے آپ کے سمٹمز کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں چیزوں کو لائٹر موڈ میں بھی لیا کرتی تھی. ویسے مجھے یہ پتا تھا کہ ڈائبٹیز جو ہے سائلنٹ کلر بھی ہوتی ہے, اٹ افیکٹس ہارٹ, تو یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک, وہی میں نے بات کی ہے نا آپ کو, کہ بلڈ ویسلس پہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ کمپلیکیشن, اٹس کائنڈ آف اے کمپلیکیشن آپ کے بلڈ ویسلس. چلیے آپ سے ملاقات کا سلسلہ ڈاکٹر دلنشین یہی رہے گا. میں تھوڑے لائٹر نوٹ کے اوپر ختم کرنا چاہتی ہوں. عمر کے مختلف ایج کے بیچ میں ڈائگنوزز بھی مختلف ہوتے ہیں. جب ہم جوان ہوا کرتے تھے نا تو ہم کہتے تھے دل دھڑکنے لگتا ہے, گال لال ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب عشق ہو گیا. صحیح. اگر اب عمر کے اس ایج کے بیچ میں اگر دل زیادہ دھڑکنے لگ جائے یا اگر زیادہ کان, آنکھیں, ناک لال ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈائبٹیز کا معاملہ بھی چل رہا ہے, کمپلیکیشن ہو رہی ہے پھر آپ کو. اس کا مطلب ہے صحیح میں. تو اس کا میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ اسٹاکنگس پہنیں. بلڈ ویسل کی اگر کوئی کمپلیکیشن آپ کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں, چکر آ رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, آپ ٹائٹ اسٹاکنگس پہن لیں. اور یہ کہ تھوڑا تیزی سے نہ اٹھیں, تھوڑا سنبھل کے اٹھیں صحیح, تاکہ آپ کو اچانک چکر نہ آئے یا آپ کو بلیکننگ کا افیکٹ نہ ہو. تو مریض آٹومیٹکلی پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے چکر کیوں آیا اچانک, میں جیسے کھڑا ہوا ہوں, تو یہ کوئی معاملہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. ڈاکٹر دلنشین ہمارے ساتھ آیا کریں گی اور ہم چھوٹی چھوٹی بات کریں گے, ریمیڈیز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اس میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ عارفہ.